بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین۔ ہم نے الہیات خاص جو دوسرا حصہ تھا اس کتاب کا، اس کے ہم نے تینوں چیپٹر پڑھے تھے، 3 باب پہلے۔ چوتھا باب ہم نے شروع کرنا تھا، توحید ذاتی کے اوپر گفتگو کرنی تھی۔ تو یہ چوتھا، پانچواں اور چھٹا اس کے متعلق ہم گفتگو کریں گے۔ تو ہم نے 3 باب پڑھ لیے تھے، چوتھا باب رہ گیا تھا، چوتھے سے آگے شروع کرنا تھا۔ ہم نے اللہ تعالیٰ خداوند کریم کے وجود کے متعلق جو گفتگو کی گئی تھی، جو دلیلیں اور برہانیں قائم کی گئی تھیں، وہ برہانیں بیان کی تھیں۔ برہان صدیقین جو مشہور برہان ہے وہ بیان کی تھی ابن سینا طباطبائی کی نگاہ میں۔ تو پہلے متکلمین کی آرات تھی، متکلمین کے نظریات تھے، برہان امکان و وجود، برہان نظم، برہان امکان و حدوث، تو اس کے متعلق گفتگو ہوئی۔ پھر اب جب ثابت ہو گیا اللہ تعالیٰ کا وجود، تو اگلا سوال یہ ہے کہ وہ جو وجود آپ نے ثابت کیا ہے وہ وجود واحد ہے یا متعدد ہے؟ یعنی کیا آپ توحید ذاتی کے قائل ہیں، یا اس کائنات میں ایک خدا ہے، یا ایک سے زیادہ خدا ہے؟ دوسرے لفظوں میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ جب اللہ کا وجود ثابت ہو گیا، جب ثابت ہو گیا کہ کائنات میں واجب الوجود ہے، اب جب واجب الوجود ثابت ہو گیا تو اگلا سوال یہ ہے کہ وہ واجب الوجود واحد ہے یا کثیر ہے، واحد ہے یا متعدد ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اللہ کے علاوہ ایک سے زیادہ معبود اور الہ ہوتے تو زمین، اس پورے کائنات کے نظم میں فساد واقع ہو جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی اس کے اوپر دلیلیں قرآن میں بیان کی ہیں کہ ایک سے زیادہ خدا نہیں ہو سکتا۔ تو ہم جو ہے اسلام کو قبول کرنے والے لوگ ہیں، جو ہم مسلمان کہلاتے ہیں، تو مسلمانوں کا یہ نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے، اس کی وحدانیت کے اوپر ہمارا عقیدہ و ایمان ہے۔ اگر اس کے اوپر عقیدہ اور ایمان نہیں رکھیں گے اس کی وحدانیت پہ، تو ہم شرک کے قائل ہیں۔ تو شرک جو ہے، شرک ان شرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم وہ شرک ہے۔ تو شرک کبھی بھی معاف نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فیصلہ بیان فرماتا ہے۔ وہ علیحدہ بات ہے، مختلف نظریات کہ شرک ابن عربی کے نزدیک اصل واقعی نہیں ہو سکتا، یا اسی طریقے سے جو ہے نا وہ اور جو فلاسفہ نے اس کے اوپر گفتگو کیا کہ شرک ہے کیا چیز۔ ہم نے اس چوتھے چیپٹر میں بیان کرنا ہے کہ جب ثابت ہو گیا اللہ تعالیٰ کا وجود ثابت ہو گیا، تو دوسرا سوال یہ ہے، اگلی بحث یہ ہے کہ اس واجب الوجود جو ذات ہے اس میں کسی قسم کا تکثر و تعدد نہیں ہے، وہ واجب الوجود قائم بالذات اور واحد بالذات ہستی ہے کہ ساری ہستیاں اس ایک ہستی کی وجہ سے موجود ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس کی وحدانیت کے اوپر بہت سارے فلاسفہ نے اپنی اپنی ادلہ اور برہانے قائم کی ہیں، لیکن ان سب سے جو بہترین برہان ہے وہ ملا صدرہ نے پیش کیا ہے۔ ملا صدرہ وہ فرماتے ہیں بڑی آسان بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ کسی کی کثرت اور تعدد کے لیے محدودیت کا قائل ہونا پڑتا ہے۔ جب ایک ذات کی محدودیت کے قائل ہو جاتے ہیں تو کثرت کے لیے پہلے کسی کی کثرت جب ثابت کریں گے تو پہلے
یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ شے محدود ہے. تو محدودیت کا لازمہ کیا ہے؟ وہ کثرت ہے. تو بس کہتے ہیں ملا صدرہ فرماتے ہیں کہ کثرت کے لیے پہلے محدودیت کا قائل ہونا پڑتا ہے، اور جہاں محدودیت نہ ہو اور ذات مطلق اور نامحدود ہو تو وہاں پہ تعدد بھی نامعقول ہے، تعدد بھی وہاں پہ صحیح نہیں ہے. لہذا کہتے ہیں کہ ہم نے پہلے بھی ملا صدرہ فرماتے ہیں کہ بیان کیا ہے کہ حقیقت وجود جو ہے، حقیقت وجود وہ نامحدود ہے، اس میں کسی قسم کی محدودیت کو قبول نہیں کرتی. ہر محدودیت، ہر قید اس حقیقت وجود کی ذات سے باہر ہے. محدودیت معلول کا خاصہ ہے، علت العلل کا خاصہ پھر یہ محدود سوال ہے ہونا نہیں ہے. جی، یہ کثرت کے ہونے کی وجہ سے اس کی محدودیت کس طرح ثابت ہوتی ہے؟ اگر کوئی چیز کثیر ہے تو محدود کیوں کثرت کی وجہ سے ثابت نہیں ہو سکتی، محدودیت کی وجہ سے کثرت ثابت ہوتی ہے. کوئی چیز اگر محدود ہے تو وہ متعدد ہوگی. اگر جب ہم ثابت کر رہے ہیں کہ وہ محدود ہی نہیں ہے، نامحدود ہے، اور نامحدود کا مطلب یہ ہے کہ اس نے پورے اول سے آخر تک پورے جہان کو اسی نے احاطہ کیا ہوا ہے، اسی نے گھیرے میں لیا ہوا ہے، اسی کا کنٹرول ہے، اس سے باہر کوئی دوسرا ہے نہیں، نہ ہی کوئی عدم کی گنجائش ہے، نہ ہی کسی ثانی کی گنجائش ہے. تو جب جس کو بھی ثانی فرض کرے گے وہ وہی ہوگا. تو لہذا ہر جگہ جب وہی ہے تو وہ ذات جب نامحدود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ واحد ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا ہے ہی نہیں، کوئی نہیں سکتا. بات واضح ہو گئی؟ جی بات یعنی تو واضح ہو گئی، لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ یہ کیا بات واقعی صحیح ہے. میں آپ کی بات سمجھ گیا کہ اگر کوئی شے کی محدودیت ہے تو اس میں کثرت ہوگی، لیکن اگر کوئی واحد ہے تو وہ واحد ہے نہیں، کوئی اگر نامحدود ہے تو وہ واحد نامحدود ہوگا. ہے. نامحدود کے جو وجود مطلق ہے، پورے اول سے آخر تک پوری ہستی ہے، نہ کوئی عدم ہے نہ کوئی ثانی ہے. تو جب عدم اور ثانی نہیں ہے تو پھر تعدد کس طرح ہوگا؟ صحیح، لیکن ہم نے یہ سوال یہ ہے کہ ہم نے یہ کس طرح سے طے کیا کہ وہ لامحدود ہے؟ وہ تو ہمارا مفروضہ ہے نا کہ خدا لامحدود ہے اور ہم نے اس کو ثابت کرنا وہ ہے. ہم پہلے دیکھیں، ہم وہ پہلے ثابت کر چکے اچھا، وہ ہیں پچھلا جو حقیقت تھا ہم نے وہ وجود کہا کی. کہ اگر وہ مانتے ہاں، ہیں تو حقیقت پھر آپ آگے وجود چلیں. ٹھیک ہے، جب ہم نے حقیقت وجود کی بحث کی تو پہلے وہ بات ثابت کر چکے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو بس کہتے ہیں اس کو ہم دلیل میں جب بیان کریں گے، برہان میں، تو اس طرح پہلا مقدمہ یہ بنے گا کہ واجب الوجود بالذات وہ ایک نامحدود وجود ہے. ٹھیک ہے. دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ نامحدود وجود خالص وجود میں تعدد و تکسر متصور نہیں ہے، قابل تصور نہیں ہے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ دیکھنے کا کہ واجب الوجود بالذات جو نامحدود ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے اور اس میں کسی قسم کی کثرت نہیں ہے، وہ واحد ہے. خدا کی وحدانیت پہ یہ ایک ہی دلیل، سب سے اہم دلیل یہی کافی ہے. سر، یہ جو ہم نے قضیے جو دو کیے ہیں اور اس سے نتیجہ نکالا، یہ منطق میں اس کا یہ کون سی والی ہے جو ہم نے جس کو دیکھیں، استعمال کیا؟ منطق میں کہتے ہیں نا، منطق میں قیاس. ٹھیک ہے. تو قیاس میں جب ہم کہتے ہیں کہ یہ قیاس والا ہے، ٹھیک ہے، عکس والا. قیاس اس میں ہوتا یہ ہے کہ پہلا ایک مقدمہ صغرا، دوسرا کبرا. صغرا جزئی ہوتا ہے، کبرا کلی ہوتا ہے، پھر اس کا نتیجہ کلی نکلتا ہے. صحیح ہو گیا، ٹھیک ہے سر. یہ میں ٹھیک ہو گیا؟ اپنے لیے پوچھ رہا تھا کیونکہ اگر کسی نے نہیں پڑھی ہو منطق تو وہ یہ چیز نہیں میرے شاید خیال واضح میں
ایک ذہن میں یہ بھی آ رہا ہے کہ ملا صدرہ، جہاں ملا صدرہ ابن سینا ابن عربی کو پڑھا جاتا ہے، تو ایک کچھ نشستیں مختصر سی صحیح، لیکن کچھ نشستیں منطق کی ضرور ہونی چاہیے. پہلے منطق اگر پڑھی ہو تو مقدمہ منطق خادم العلوم کہا جاتا ہے. منطق سے فلسفہ سمجھ میں آئے گا، فلسفہ سے پھر ابن عربی اور عرفان سمجھ میں آئے گا. بالکل یہ اس صحیح. طرح ہے، ترتیب اس طرح ہے. یہ چوتھا چیپٹر تھا. اب پانچواں چیپٹر صفات الہی کی بات ہو. اب صفات الہی میں تنزیہ اور تشبیہ کی بحث کی ہے. تنزیہ اور تشبیہ بحث ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ اس چیپٹر میں ہم تین اہم سوالات کا جواب دیں گے. پہلا سوال یہ ہے کہ کون سی صفات خدا کی طرف منسوب کی جا سکتی ہیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ صفات کی کتنی قسمیں ہیں. تیسرا یہ ہے کہ وہ صفات عین ذات ہیں یا زائد بر ذات ہیں. اور کہتے ہیں کہ یہ تین جو اس چیپٹر میں یہ گفتگویں ہوں گی، لیکن ان تین گفتگوؤں میں جو بنیادی سوال ہے وہ یہ ہے کہ انسان خدا کی معرفت حاصل کر بھی سکتا ہے یا نہیں، معرفت اس کی ممکن ہے یا نہیں، اس کو جان سکتا ہے یا نہیں. البتہ اس میں تنزیہ و تشبیہ، دیکھیں تنزیہ اور تشبیہ اس میں پھر آ رہا ہے. تنزیہ کیا ہے، تشبیہ کیا ہے؟ تنزیہ یعنی خدا کو بشری صفات سے متصف نہ کرنا تنزیہ ہے، اور خدا کو بشری صفات سے متصف کرنا یہ تشبیہ ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ ہیں، اللہ جی کرسی پہ بیٹھا ہوگا، تو یہ جو سارا جو ہے نا یہ تشبیہ ہے. تو یہ مشبہہ مجسمہ جو خدا کے جسم کے قائل ہے، تو اس تشبیہ میں بھی زیادہ بڑا جسم و جسمانیات مجسمہ، یہ وہ ایک نظریہ ہے وہ اس کے. تو یہ سارے کلام میں اس کے اوپر گفتگو ہے. تو متکلمین میں گروہ ہیں تشبیہ کے، اور تشبیہ میں بھی پھر قسمیں ہیں. پھر تنزیہ کے فلاسفہ. البتہ ایک نظریہ یہ ہے کہ ایک نظریہ ابن عربی کا ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ متکلمین بعض خدا کو تشبیہ کے قائل ہو جاتے ہیں، فلاسفہ کیا کرتے ہیں بالکل تنزیہ کے قائل ہوتے ہیں. اچھا، پھر تنزیہ میں بھی یعنی خدا کو منزہ کر دیتے ہیں، کسی بشری صفات سے متصف جب نہیں کریں گے تو ہمیں انسان تو بشری صفات کو دیکھ کی معرفت حاصل کر سکتا ہے نا، اس کو جان سکتا ہے. جب ان سے نہیں تو پھر ہمیں تو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اس کی صفات سمجھ میں نہیں آئے گی، وہ خود ذات سمجھ میں نہیں آئے گی. تو یہ تو وہی ہے، کہتے ہیں کہ اس طرح ہے کہ جس طرح تنزیہ میں وہ انبیاء فرماتے تھے کہ لا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو ایک خدا ہے، اس کو مانو، اس کو نہیں مانو گے تو پھر جو ہے نا وہ فلاح نہیں پاؤ گے، اس کو مان لو گے تو فلاح لوگوں کی سمجھ میں آتا نہیں تھا کہ یہ کیا نبی کیا فرما رہے ہیں، یہ کون سا خدا ہے جو سمجھ میں ہی نہیں آتا، جو ہم دیکھ بھی نہ سکیں تو کیسے ہم اس کو جان سکیں گے. تو ابن عربی فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء آئے وہ تنزیہ کی دعوت دیتے رہے. تنزیہ یعنی یہ خدا ہے جی، اس کو آپ مانیں، وہ سمجھ میں نہیں آتا، اس کو مانیں، سمجھ میں نہیں آتا. تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ انبیاء اپنی دعوت میں ناکام ہو جاتے تھے، نعوذ باللہ. تو ان کے نزدیک وہ حضرت نوح علیہ السلام کی مثال دیتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اتنے 100 سال تبلیغ کی، 900 سال، آخر میں جا کے حضرت نوح علیہ السلام وہ 80-90 بندے ہی اس طرف آ سکے ان کی دعوت پہ لبیک. وجہ کیا تھی؟ وہ کہتے ہیں وجہ یہی تھی کہ وہ تنزیہ کرتے تھے، لوگوں کو سمجھ میں آتا نہیں تھا، تنزیہ سمجھ میں آتی نہیں تھی، لوگ انکار کر دیتے تھے. ظاہر ہے جو چیز سمجھ میں نہ آئے اس کا انکار کریں گے. تو یہ کہتے ہیں فطرت انسانی ہے. تو کہتے ہیں کہ سوری سر، یہ کلیئر کر دیں. تو اس میں جی یہ جو لیسا کمثلہ شیء یہ جو ہے جس میں تشبیہ نہیں دی جا رہی، تو یہ وہ یہ مثال ہے تنزیہ کی کہ اس میں
اس طرح کی جو چیز ہوتی ہے، تو تنزیہ کو ہم تشبیہ سے الٹا کرتے ہیں پھر، کہ اس میں تشبیہ نہیں دی جاتی؟ کیا مطلب الٹا کرتے ہیں؟ یہ میں جب سمجھنا ہم چاہتا کہتے ہوں ہیں نا کہ بس۔ لیسا کمثلہ شے، اس کی مانند کوئی شے نہیں ہے، یعنی وہ سمجھ میں نہیں آئے گا آپ کو، تو اس کی مانند کوئی شے نہیں، یہ تنزیہ ہم کر رہے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں اس کے ہاتھ ہیں، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کے ہاتھ ہیں ان کے ہاتھوں کے اوپر، تو جب ہاتھ کی بات کریں گے تو پھر ہاتھ تو سمجھ میں آنے والی چیز ہے، کیوں؟ کیونکہ بشر کے بھی ہاتھ ہے، ہم ہاتھوں کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے ہاتھ تھوڑا کمزور ہیں، وہ تھوڑا طاقتور ہوں گے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ ابن عربی صاحب فرماتے ہیں کہ وہ تنزیہ کی دعوت دیتے تھے، دعوت ان کی ناکام ہو جاتی تھی، لیکن جب ہمارے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آئے تو اسلام کا یہ خاصہ ہے کہ پیغمبر نے جب اپنا دین پھیلایا تو لوگ کیوں اسلام کی طرف جوک در جوک آنے لگے، یدخلون فی دین اللہ افواجا، اس کی وجہ یہ تھی کہ پیغمبر نے تنزیہ اور تشبیہ کو جمع کیا تھا، دونوں کو مکس کر کے بیان کیا تھا، جس میں جو ہے نا وہ لوگ پھر سمجھ گئے، اس کو سمجھ گئے تو پھر لوگوں نے جوک در جوک اسلام کو قبول کیا، جوک در جوک اس میں آنے لگے۔ انہوں نے فرمایا، جہاں فرمایا لیسا کمثلہ شیء، وہاں فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، وہاں فرمایا الرحمن علی العرش استوی، الرحمن عرش پہ بیٹھا ہے مثال کے طور پر۔ تو یہ ساری تشبیہات بھی بیان کی، تو تشبیہات اور تنزیہات کو جمع کیا، وہ سمجھ میں آنے والی چیز ہے، تنزیہ سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، جب سمجھ میں نہیں آتی تھی تو انکار کر دیتے تھے، یہ ان کا نظریہ تھا۔ لیکن تنزیہ میں کہتے ہیں مختلف تین نظریے یہاں پہ نا پائے جاتے ہیں تنظیم میں، متکلمین اور فلاسفہ کے۔ کہتے ہیں کہ پہلا نظریہ یہ ہے کہ بعض اسلامی دانشور وہ فرماتے ہیں سر کہ اللہ سوری تعالیٰ ایک کی سیکنڈ، ذات کو کسی سر سوری یہ لاسٹ بات آپ کی کلیئر نہیں ہوئی۔ اسلام میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تنزیہ اور تشبیہ دونوں کا استعمال کیا، یہاں بات تو کلیئر ہو گئی۔ اس کے آگے جو آپ نے بات کی ہے وہ کلیئر نہیں ہوئی، اگر وہ آپ ریپیٹ کر دیں پلیز۔ کون سی آگے؟ وہ یہی میں نے یہی کہا ہے کہ تنزیہ اور تشبیہ کو جمع کیا تو لوگوں کو بات سمجھ میں آنے لگی، جب آنے لگی تو لوگ جوک در جوک اسلام کو قبول کرنے لگے، اور 1400 سال سے اسلام پھیلا ہے، اس میں کمی نہیں آئی ہے۔ وجہ اس سر کی وہ یہی تھی کہ جی اسلام کی تعلیمات سمجھ میں آ گئی۔ سر، یہ اس میں تنزیہ کی مثال دے رہے ہیں، تشبیہ تو سمجھ آ گئی، مثلاً کہ خدا عرش پہ بیٹھا ہے، اس کے ہاتھ سے تشبیہ دی جا رہی ہے، تنزیہ کی کہاں پہ نہیں، تنزیہ ہے کہ لیسا کمثلہ شیء، اس کی مانند کوئی شے نہیں ہے، اچھا لا الہ الا اللہ تفلح، کہو ایک اللہ ہے، اب وہ کون ہے اللہ سمجھ میں نہیں آتا جو ہے نا وہ۔ اور جو ابن عربی کا جو نظریہ ہے اپنا، وہ بھی یہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ صورت حقی و خلقی، حق و خلق کو جمع کرتے ہیں ابن عربی بھی۔ انسان کامل کا جو نظریہ ہے وہ یہی ہے ان کا، انسان کامل کا۔ تو انسان کامل واسطہ ہے خالق اور مخلوق کے درمیان، اس کو جب تک نہیں سمجھیں گے، نہ خالق کو سمجھیں گے نہیں، تو اس کو خالق تک پہنچنے کے لیے انسان کامل کے ذریعے سے جانا پڑے گا، تو وہ بھی تنزیہ اور تشبیہ کو جو ہے نا وہ جمع کر دیتے ہیں۔ اچھا، کہتے ہیں تنزیہ میں پہلا نظریہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو کسی مخلوق سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی، لیسا کمثلہ شیء۔ وجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم فقط ہمارا مشاہدہ مخلوقات تک ہے، جو بھی صفت اس کی طرف منسوب کریں گے، ہم مخلوقات کو دیکھ رہے ہیں تو وہ صفت بھی مخلوق ہی ہوگی۔ تو کہتے ہیں کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات انسان کے وہم و گمان سے بالا تارا ہے، لہٰذا ہم تنزیہ کو اختیار کریں گے، چونکہ جو بھی ہمارے وہم و گمان میں آئے گا وہ وہی مخلوق ہوگی، خالق نہیں ہو سکتا یہ۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری جو عقل ہے اس مادہ اور اس جو چیزیں سامنے دیکھ رہی ہے، اس سے ماورا جاتی نہیں ہے، اس سے بالا تار۔ تو لہذا کہتے ہیں کہ
اگر اسے مخلوق کی صفات سے متصف کیا تو اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ ہم اس کے اور مخلوقات کے درمیان مشترک صفات کے قائل ہو گئے، جو کہ تشبیہ ہے، اور تشبیہ احادیث میں سختی سے منع کیا گیا ہے۔ اب جب یہ بات کر کے کہتے ہیں کہ پس صفات الہی تک ہماری دسترسی نہیں ہے، نہ ہی ہم کہہ سکتے ہیں وہ علیم ہے یا قدیر و سمیع، اور نہ ہی کچھ ہو کہہ سکتے ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ کی ذات بشر کے لیے مجہول الصفات ہے، اس کی صفات مجہول ہیں۔ قرآن مجید میں مذکور صفات کے جو حقیقی معنی ہے وہ خدا جانتا ہے، اور ہمارے ذہن میں جو اس کے معنی آئیں گے وہ ساری کے ساری وہی معنی ہوں گے جو مخلوقات سے اخذ کیے ہیں۔ تو لہذا جو ہے نا وہ ہم تنزیہ کو اختیار کریں گے، نہ کہ یہ ہے کہ ہم یہی کہیں گے کہ ہم یعنی اس کی مانند کوئی شے نہیں ہے، اس کو کسی مخلوق کی صفت سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔ یہ ہے پہلا نظریہ۔ دوسرا نظریہ بعض اسلامی مفکرین کا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک صفات کی دو قسمیں ہیں، ایک سلبی ہوتی ہیں، ایک ثبوتی ہوتی ہیں۔ ثبوتی میں اثبات ہوتا ہے، ایک چیز کو ثابت کیا جاتا ہے، سلبی میں نفی ہوتی ہے۔ مثلا جب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ علیم ہے، یہ صفات ثبوتیہ ہے، لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ جاہل نہیں ہے، اللہ عاجز نہیں ہے، تو یہ جو عجز کی نفی کرتے ہیں تو یہ صفات سلبی ہوتی ہیں، میں شمار ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ بعض مفکرین یہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کی سلبی صفات کا ادراک تو کر سکتے ہیں، لیکن جو اس کی ثبوتی اور ایجابی صفات ہیں وہ نہیں ہم جان سکتے۔ اور یعنی سر دوسرے لفظوں میں یہ کہنا کہ خدا کیا نہیں ہے، اس پہ تو بات ہو سکتی ہے، لیکن کیا ہے یہ نہیں اس پہ بالکل بالکل کہتے ہیں تشبیہ اس وقت واقع ہوتی ہے جب ہم خالق کے دیے صفات ثبوتی کا اثبات کرتے ہیں۔ کیونکہ وہ صفت ثبوتی ضرورت لازمی طور پر خالق اور مخلوق کے درمیان مشترک ہی ہوگی، جب مشترک ہوگی تو پھر وہی تشبیہ آ جائے گی۔ لیکن جب خالق سے کسی صفت کی نفی کرنے میں کہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ خدا کے علاوہ کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے کہ جس کے بارے میں یہ نفی مطلق طور پر صادق ہو۔ ٹھیک ہے، ہم اللہ تعالی جاہل نہیں ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو دوسرے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہہ سکتے ہیں جاہل نہیں ہے، انسان کے بارے میں نہیں کہہ سکتے، انسان جاہل بھی ہو سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ لہذا ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر علیم، حکیم، ہائی، مرید وغیرہ کا اطلاق جب ہم کرتے ہیں صفات ثبوتیہ کا تو ان کے خاص معنی مد نظر ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ وہ نہ سلبی ہوتے ہیں نہ ایجابی ہوتے ہیں، خاص معنی ہوتے ہیں۔ علیم جب ہم کہتے ہیں علیم یعنی وہ جاہل نہیں ہے، جب ہم کہتے ہیں قدیر یعنی وہ عاجز نہیں ہے، قادر، ہائی یعنی وہ میت نہیں ہے۔ صفات ثبوتیت سے بھی سلبی معنی سے ہم اس کو جان سکتے ہیں، جب ہم ثبوتی کریں گے تو اس میں تشبیہ ہوگی۔ تو کہتے ہیں کہ یہ ہو گیا دوسرا نظریہ۔ اس کے بعد ہے تیسرا نظریہ، بعض اسلامی فلاسفہ کا نظریہ ہے۔ وہ تنزیہ و تشبیہ کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ خالق اور مخلوقات کے درمیان صفات مشترکہ کے قائل ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں خدا بھی عالم ہے اور زید بھی عالم ہے، فرق یہ ہوگا خدا کا علم اس کی ذاتی علم ہے، اور جو زید کا علم ہے وہ اس کی ذات سے باہر ہے، اس کی ذات کا لازمہ نہیں ہے۔ زید جاہل بھی ہو سکتا ہے، عالم بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات جو علیم ہے
یہ صفت اس کی عین ذات ہے. تو کہتے ہیں کہ پس زید کا علم جو ہوگا وہ حادث ہوگا، محدود ہوگا، جہل سے مکس ہوگا جہل کے ساتھ. تو اس موقف سے پس تشبیہ بھی لازم نہیں آتی. پس ہم کیا کہتے ہیں صفات مشترکہ کے قائل ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے. تنزیہ اور تشبیہ کے لحاظ سے فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عالم ہے، علم اس کی ذات کا لازمہ ہے. انسان عالم ہے لیکن اس کا علم جہالت کے ساتھ مکس ہے، اس کا علم محدود ہے. یہ ساری چیزیں ہیں اس میں. اچھا سر، میں ایک چیز پہ پھنس گیا ہوں، کیونکہ ہم نے پہلے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ اسلام میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تنزیہ اور تشبیہ دونوں کا استعمال کیا. ٹھیک ہے، اور تشبیہ تو ظاہری بات ہے کہ انسانی یا مادی مخلوقات سے ہی دی جا رہی ہے. تو اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تنزیہ اور تشبیہ دونوں کا استعمال کیا تو پھر تشبیہ پہ اعتراض کیسے ممکن ہے؟ تو صرف جو یہ تیسرا فلسفیانہ تصور ہے جو یہ کہتا ہے کہ اس کی صفات جو ہیں وہ عینی ہیں، جو بھی آپ نے آخر میں سمجھایا ہے، وہ تو بات سمجھ میں آتی ہے. اس بات سے عین ذات ہے، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، بیکاز یہ جو ہے یہ حضرت محمد کی جو صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تنزیہ اور تشبیہ کی بات ہے اس کے ساتھ یہ ملتی ہے. پہلی دونوں جو فلسافیکل آرگومنٹس ہیں وہ سمجھ میں نہیں آتے کہ وہ کیوں تشبیہ کے خلاف چلتے ہیں، جبکہ اسلام میں وہ تشبیہ کی بات ہوئی ہے. اب یہاں پہ میں پھنسا ہوں. وہ دیکھیں، وہ بعض متکلمین ہیں، ان کا ظاہرہ یہ نظریہ ہے، اس نظریے پہ یہ اعتراضات کیے ہیں. فلاسفہ نے بھی کیا ہے، بعض دوسرے متکلمین نے بھی کیے ہیں. جس طرح آپ ایک اعتراض ان پہ کر رہے ہیں، اسی طریقے سے دوسرے لوگوں نے بھی کیے ہیں اعتراضات. انہی اعتراضات کی وجہ سے پھر یہ نظریہ دیا ہے کہ اب جو رائج نظریہ ہے جو محقق متکلمین اور فلاسفہ کا، وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات عین ذات ہیں، اور مخلوقات کی جو صفات ہیں وہ عین ذات نہیں ہیں، وہ زائد بر ذات ہیں. ٹھیک ہے، اور لہذا ابن العربی کا بھی یہی نظریہ ہے، عین الذات. اور ابن عربی صاحب یہی عین ذات فرماتے ہیں. عین ذات اور زیاد ذات. جی، زائد بر ذات نہیں ہے، زائد بر زائد بر یعنی ذات سے اوپر، یعنی ذات سے اضافہ. عین ذات یعنی جز ہے ذات کا. اللہ تعالیٰ کی ذات یعنی علیم، وہی قدیر، قدیر یعنی وہی ہائی، ہائی یعنی وہی مرید. یعنی اس کی صفات عین ذات ہیں. اگر ہم زائد بر ذات مانتے ہیں تو وہ پھر واجب الوجود نہیں رہے گا. بہت سارے اعتراضات پھر لازم آ جاتے ہیں. تو اس کی صفات عین ذات ہیں. ان کی صفات، انسان کی صفات، مخلوقات کی صفات، وہ زائد بر ذات ہے. ٹھیک ہے سر، کچھ سمجھ رہی. اچھا، پھر ان کا یہ بھی ایک کہنا ہے کہ عقل بشری یہ تعین نہیں کر سکتے کہ کون سی صفت کمال ہے اور کون سی صفت نقص ہے. ہماری عقل یہ بتا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام کمالات کا جامع ہے، لیکن وہ صفت کمال سمجھانا یہ شارع اور نبی کا کام ہے. یا وہ صفات جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے قرآن میں استعمال کیے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کرنا صحیح ہے. اس کو کہتے ہیں، یہ بھی رائج نظریہ ہے جو متکلمین کا ہے کہ ہم شریعت کے تابع ہیں. اس کو روکی ایک دلیل وہ آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے بشر، اپنے آپ کو بشر کی توصیف سے منزہ کیا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سورہ صافات کی آیت نمبر 180.
یا تعالی اما یقولون علوا کبیرا، یہ سورہ اسراء کی آیت نمبر 42۔ یہ اس قسم کی وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی بارے میں بیان کیے ہیں، تو یہ یعنی جو اللہ فرماتا ہے کہ جو کچھ میں نے استعمال کیا ہے وہی آپ استعمال کریں، باقی جو ہے نا وہ نہیں۔ یہ بھی ایک متکلمین کے گروہ کا ایک نظریہ ہے کہ صفات اور اسماء اور صفات توقیفی ہیں، یعنی جو شارع نے وقف کیے ہیں یہ استعمال کریں وہی کر سکتے ہیں، ان کے علاوہ ہم وہ صفات اپنی طرف سے اس کی جانب منسوب نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ یعنی اسماء الہیت توقیفی ہیں، مطلب یہ ہے کہ جو کچھ شارع نے شریعت نے ہمیں تعلیم دیے ہیں فقط وہی صفات خدا کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ یہ 5واں چیپٹر ختم ہوگا۔ سر یہ تنزیہ کا کوئی اور اردو کا اچھا لفظ ہے جو کہ یاد رکھا جا سکے؟ تنزیہ دیکھیں، عربی، اردو، متکلمین، فلاسفہ سب جگہ پہ یہی ایک ہی لفظ استعمال ہوا ہے، اس کا متبادل یہی سر تنزیہ، منزہ۔ اگر میں اس کا ایسے کا زبیر صاحب ہر زبیر صاحب قسم کے اگر آپ کو سوری سر بولیے۔ زبیر صاحب شاید انگریزی کا لفظ اگر استعمال کیا جائے تو میں اسے جس طرح سمجھ رہا ہوں وہ ہے ایبسٹریکٹ کانسیپٹ۔ ایبسٹریکٹ کانسیپٹ، ٹھیک ہے۔ ہاں بالکل ہی ایبسٹریکٹ کانسیپٹ ہے، جو حامد صاحب نے سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء جو تھے وہ صرف یہ کہتے تھے کہ ایک ہی واحد خدا ہے جو نظر نہیں آتا، وہ مطلب لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی بات، تو اسے بالکل تنظیم میں اسی طرح سمجھ رہا ہوں کہ بالکل ایبسٹریکٹ کانسیپٹ ہے جسے کسی چیز کا ریفرنس نہیں دیا جا سکتا۔ یہ میرے خیال میں دیکھ لیتے ہیں اس کو، اس کا انگریزی کا ہوگا، ڈاکٹر صاحب بھی بتا پائیں گے، کیونکہ بات تو سمجھ میں آ گئی لیکن اس کا جو لفظ کیا۔ جی میرا خیال ہے اس کو ٹرانسینڈنس کر رہے ہیں شاید، ٹرانسینڈنس، میرا خیال ہے وہ تو تجلیات اس میں آتا ہے، نہیں ٹرانسینڈنس تو یہ نہیں ہے، آئی تھنک ٹرانسینڈنس نہیں، ٹرانسینڈنس کا مطلب اس لحاظ سے نا کہ وہ ٹرانسینڈ کرتا ہے یہ ساری جتنی بھی ہمیں مخلوقات نظر آتی ہیں، اس کے ابو اینڈ بیونڈ ہے، تو میرا خیال ہے شاید نہ ہو۔ ہاں نہیں، ابو اینڈ بیونڈ کے لحاظ سے آپ شاید اسے کہہ سکتے ہیں۔ میں ٹرانسینڈنس کو فرق طریقے سے سمجھتا ہوں، میں ٹرانسینڈنس کو اس طرح سمجھتا ہوں کہ جو انسان اپنی مٹیریل ایگزسٹنس سے اوپر کی چیز جب سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، یا وہ جو جس طرح صوفیانہ یا عارفانہ آپ کرتے ہیں نالج، اسے میں ٹرانسینڈنس سمجھتا ہوں۔ بٹ ابو اینڈ بیونڈ کے لحاظ سے شاید اسے آپ اگر اس طرح استعمال کر رہی ہیں تو ہاں ٹھیک ہے شاید۔ چلیں ٹھیک ہے، اس کو میں دیکھ لوں گا سائٹ پر، بہت شکریہ سر۔ سر اگر آپ کو ملے زبیر صاحب، اگر آپ کو ملے تو پھر وہ شیئر بھی کیجیے گا، میں تو اسے ایبسٹریکٹ کانسیپٹ کی طرح ہی سمجھ رہا ہوں۔ بالکل بالکل جی یہ 5واں چیپٹر ختم ہو گیا جی، اب 6واں چیپٹر۔ یہ جو صفات ہم اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں تو ان صفات کی اقسام بیان کی ہیں 6 چیپٹر میں۔ صفات الہی کی اقسام کہتے ہیں کہ جب ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ عقل انسانی قادر ہے صفات خداوندی کو جاننے میں، جب ہم مشترک صفات کے قائل ہو گئے تو اب 3 موضوعات پہ ہماری گفتگو ہوگی۔ پہلا اس چیپٹر میں گفتگو ہے کہ صفات خداوندی کی تقسیم، دوسری بحث ہوگی ذات و صفات کا تعلق، اور تیسری وجود صفات کی دلیل۔ یہ تین گفتگو ہماری اس چیپٹر میں ہوں گی۔ پہلی کہتے ہیں کہ صفات الہی کی تقسیم، تو کہتے ہیں تقسیم میں
کہتے ہیں کہ صفات خداوندی کی دو قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، پہلی قسم صفات ثبوتی اور دوسری قسم صفات سلبی۔ صفات ثبوتی اللہ عالم ہے، صفات سلبی یعنی سلب کرنا، اس سے نفی کرنا، اللہ جاہل نہیں ہے، اللہ عاجز نہیں ہے، اس طرح کی وہ چیزیں کہتے ہیں کہ صفات ثبوتی کی پھر تین قسمیں ہیں، صفات ثبوتی کی تین قسمیں ہیں۔ ایک صفات ثبوتی حقیقی، ہم نے لکھا ہے حقیقی محض، محض کہتے ہیں خالص، یعنی خالص حقیقی جس کا کسی اور سے تعلق نہیں ہے، کسی اور طرف سے۔ دوسری کہتے ہیں حقیقی ذات اضافہ، یہ ہم آگے بیان کریں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے ذات اضافہ، ٹھیک ہے۔ اور تیسری قسم ہے اضافی، صفات اضافی۔ صفات ثبوتی کی تین قسمیں ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ صفات ثبوتی حقیقی، اور وہ حقیقی چاہے حقیقی خالص ہو یا حقیقی ذات اضافہ، ان کو صفات ذاتی کہا جاتا ہے۔ اور صفات ثبوتی کی جو تین قسمیں ہیں، خالص حقیقی اور حقیقی ذات اضافہ لکھا ہے، یہ دونوں حقیقی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ دونوں صفات حقیقی اور حقیقی ذات اضافہ کو صفات فعلی کہا جاتا ہے، صفات فعلی، فعل سے تعلق ہے۔ تو کہتے ہیں کہ صفات ثبوتی حقیقی یا ذات اضافہ، ان دونوں کو صفات ذاتی کہا جاتا ہے، اور جو صفات ذات اضافی ہیں ان کو صفات فعلی کہا جاتا ہے۔ بس اس طرح ہو گیا کہ صفات الہی کی جو اقسام ہیں، صفات الہی کی دو قسمیں، ثبوتی کی تین قسمیں، خالص حقیقی، حقیقی ذات اضافہ یعنی جس کا کسی اور کے ساتھ جو ہے نا وہ نسبت ہو، خالص حقیقی یعنی جس کی کسی اور سے نسبت نہ ہو، حقیقی ذات اضافہ یعنی ہے حقیقی لیکن کسی سے نسبت ہے، یہ دو قسمیں۔ تیسری قسم ہے صفات ثبوتی اضافی، تو اضافی ان دو حقیقی کے مقابلے میں ہے۔ تو دو حقیقی قسموں کو، حقیقی خالص اور حقیقی ذات اضافہ کو صفات ذاتی کہا جاتا ہے، اور صفات ثبوتی اضافی کو، صفات ثبوتی اضافی کو صفات فعلی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، واضح ہو گئی بات؟ کیوں جی؟ یہ ایک دفعہ پھر بتا دیجیے گا فاضل صاحب، جی ایک دفعہ پھر بتا دیجیے گا۔ جی ہم نے یہ بیان کیا ہے صفات کی دو قسمیں ہیں، صفات ثبوتی، صفات سلبی۔ ثبوتی یعنی جب ایک کمال کو ثابت کرنا، سلبی یعنی نقص کو نفی کرنا اللہ کی ذات سے، ٹھیک ہو گیا۔ اب صفات جو ثبوتی ہیں ان کی پھر تین قسمیں ہیں، صفات ثبوتی حقیقی، خالص حقیقی، یا حقیقی ذات اضافہ، یہ دو قسمیں۔ تیسری قسم صفات اضافی، تو کہتے ہیں کہ پہلی دو قسموں کو صفات ذاتی کہا جاتا ہے، اور آخری تیسری قسم کو صفات فعلی کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ صفات سلبی سے ہماری مراد یہی ہے کہ ہم جب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یعنی ذات، اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی نقص نہیں ہے، ٹھیک ہے، جیسے وہ عاجز نہیں ہے، وہ جاہل نہیں ہے، یہ ساری صفات ثبوتی کی مثالیں ہیں۔ تو عاجز و نقص کیا ہے؟ دونوں، عاجز و جاہل دونوں نقص ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات تو کامل مطلق ہے، اس میں کسی قسم کا نقص نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ صفات ثبوتی جو حقیقی ہیں یہ
اللہ تعالیٰ کے کمال کو بیان کرتی ہیں، اور صفات ثبوتی اضافی جو ہے، جو تیسری قسم تھی، وہ اللہ اور مخلوق کے درمیان جو رابطہ ہے اس کو بتاتی ہے۔ جیسے جب ہم کہتے ہیں اللہ خالق ہے، خالق کا تعلق مخلوق سے ہے۔ خالق تب کہیں گے کہ جب اس نے کسی کو مخلوق کو پیدا کیا ہوگا۔ یا اللہ رازق ہے، تو رازق تب ہے کہ جب کسی کو رزق دیا ہوگا مخلوق کو۔ تو یہ رازق اور خالق دو صفت ایسی ہیں جو صفات ثبوتی اضافی ہیں۔ اضافی کا کیا مطلب؟ یعنی ان کا تعلق کیا ہے، وہ ایک دوسری طرف سے ہے، یعنی مخلوق سے ہے۔ مخلوق اور خالق کے درمیان جو رابطہ ہے اس سے یہ دو صفتیں نکلتی ہیں، اس سے خالق بھی نکلتا ہے، اس سے رازق بھی نکلتا ہے۔ بات واضح ہو گئی؟ سر یہ جو تیسرا ہے اضافی اور نسبی، اس میں فرق نہیں مجھے سمجھ آیا، کیونکہ جب نسبت دیتے ہیں تب بھی وہ اضافہ ہی ہوتا ہے، تو پھر یہ تیسری قسم میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، تیسری اضافی ہے اور دوسری، پہلی اور دوسری دونوں حقیقی ہیں۔ حقیقی ایک خالص ہے، اور ایک حقیقی نسبی ہے، یا ذات اضافہ میں نے لکھا یہ نسبی ہے۔ لیکن تیسری جو قسم ہے یہ اضافی ہے، جو حقیقی نہیں ہے۔ یہ دو حقیقیوں کے مقابلے میں اضافی ہے تیسری قسم۔ حقیقی نہ ہونے کا کیا مطلب ہے یہاں پر؟ بس کوئی مثال، اگر جو چیز حقیقی نہیں ہوتی صفات میں، جی، اگر جو غیر حقیقی صفات کی کیا مثال ہے؟ جو کیونکہ اب یہی کہہ رہے ہیں نا کہ جو دوسرا اور تیسرے میں فرق حقیقی اور غیر حقیقی کا ہی ہوا، پھر تو وہ کیا فرق؟ حقیقی ہم کس چیز کو کہیں گے پھر؟ ذات کو، اور غیر حقیقی کی کیا مثال ہوگی؟ جی میں بتا رہا ہوں، دیکھیں تینوں کی مثالیں دے رہا ہوں۔ تینوں کی مثالیں جو خالص حقیقی ہیں ان کی مثال حی، علیم، قدیر، یہ ساری جو ہے نا وہ اس کی مثالیں ہیں۔ ٹھیک ہو گیا سر؟ جی جی ٹھیک بات ہو گیا۔ واضح ہوئی؟ ہاں جی، پہلی کی سمجھ آ گئی، حی، علیم، قدیر، یہ اس کی مثالیں پہلے ہوگی۔ کی سمجھ آ گئے۔ دوسری خالق و رازق۔ خالق اور رازق، اچھا ٹھیک ہے، یہ بھی سب کلیئر کیا ہو گیا۔ یہ یہ تیسری کی خالق و رازق تھی؟ خالق اور رازق آپ تیسری کی کہہ رہے ہیں؟ جی تیسری کہنا ہے۔ پھر دوسری کی کیا بنی سر؟ سوری آواز کٹ گئی آپ کی سر۔ ٹھیک ہے، یہ مثال دی ہے کہ خالص حقیقی جیسے حیات و علم، جس میں اصلاً غیر خدا کے ساتھ اصلاً کوئی ارتباط نہیں ہوتا، خالص خدا کے ساتھ خاص ہے۔ حی بھی ہے، علیم بھی ہے، وہ قدیر بھی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ نہیں صفات سر، حقیقی، آپ کی سوری سر، وہ آواز کٹ گئی تھی۔ جو دوسری کی مثال کی آواز نہیں آئی مجھے آپ کو۔ حی، علیم، قدیر پہلی ہو گئی، خالق اور رازق مثال ہو گئی اضافی کی تیسری کی، اور جو نسبی ہے اس کی مثال نہیں مجھے جی سمجھ آئی ابھی تک۔ وہ کون سی مثال ہے؟ جی میں آپ کو دیکھیں، میں آپ کو ایک ایک کی دیکھیں، آپ پہلے سمجھ لیں، میں ایک ایک کی بتا رہا ہوں۔ ضرور۔ جہاں پہ میں نے اس میں بھی لکھا ہے کہ صفات حقیقی اللہ تعالیٰ کے کمال کو بیان کرتی ہیں، اور صفات اضافی اللہ اور موجودات کے درمیان ربط کو بیان کرتی ہیں، جیسے خلق و رزق، خالق اور رازق ہونا، ٹھیک ہے۔ اور صفات حقیقی محض، جسے ہم صفات حقیقی خالص کہتے ہیں، وہ جیسے حیات، علم جیسی صفات کہ جو اصلاً غیر خدا کے ساتھ مرتبط نہیں ہوتی۔ تو کہتے ہیں کہ صفات حقیقی صفات اضافی کی طرح نہیں ہیں، جو کسی نہ کسی طرح غیر خدا کے ساتھ بھی سروکار ہوتے۔ اضافی میں چونکہ خالق اور رازق کا تعلق مخلوقات سے ہے،
لیکن حقیقی میں اس طرح نہیں ہے، صفات حقیقی میں تو کہتے ہیں مشہور ترین صفات حقیقی میں مشہور ترین چیز علم، قدرت اور حیات ہے، اور ارادہ اور کلام میں اختلاف ہے، بعض انہیں صفات ذات مانتے ہیں اور بعض انہیں صفات فعل مانتے ہیں۔ تو یہ میں نے اس کی جو ہے نا وہ تینوں کی وہاں پہ وہ بیان کی ہے، اس کی حقیقی ذات رفع اور اضافی میں غیر خدا ہوتا ہے، دو حقیقی میں خدا نہیں ہوتے، لیکن جو خالص سات صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی وہ حقیقی محض ہیں، اور ان سات کے علاوہ جن کا اللہ تعالیٰ سے جن کا کیا کہتے ہیں مخلوقات کے ساتھ کوئی رابطہ نہ ہو، وہ حقیقی ذات رافع بنتی ہے۔ جیسے اللہ مثال کے طور پہ قہار ہے، یا اللہ مثال کے طور پہ جبار ہے، یا اللہ مثال جیسے بہت ساری جو ہے نا وہ چیزیں، ساتھ میں وہ حی و علیم و قدیر، یہ خالص حقیقی ہیں، خالص حقیقی ہیں جو جن کا تعلق خود خدا کے ساتھ ہے۔ لیکن قہار، جبار، یہ رحیم، رحمان، یہ جو ہے نا وہ حقیقی ہیں، لیکن حقیقی ذات اضافہ ہیں، حقیقی ذات اضافہ ہیں، پھر بھی ان کا تعلق ہوتا، لیکن جو خالق اور رازق ہیں وہ تو اصلا صفت فعل شمار ہوتی ہیں، کہ وہ جب تک فعل اللہ انجام نہیں دے گا خالق کا، کہ اس نے خارج میں مخلوق نہیں ہوگی یا خارج میں کسی کو رزق نہیں دیا ہوگا، تو تب تک کیا ہے وہ صفت کیا ہے وہ اضافی نہیں بن سکتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی دوسری صفات جو ہیں جو حقیقی ذات اضافہ ہیں، وہ جیسے مثال دیا رحیم ہے، غفور ہے، رحمان ہے، مثال کے طور پہ وہ حقیقی ذات اضافہ ہے، لیکن وہ بھی ہیں حقیقی، لیکن وہ کسی نہ کسی طریقے سے پھر بھی مخلوقات سے اس کا سروکار ہے، لیکن اضافی میں سروکار نہیں ہوتا، بلکہ اضافی میں وہ تب خالق ہوتا ہے کہ جب وہ کیا ہے ایک اس نے مخلوق کو خلق کیا ہے، رازق تب ہے جب ایک رزق دیا ہے، جب ایسا نہیں ہوگا تو نہ وہ رازق ہوگا نہ وہ خالق ہوگا۔ سر یہ اس چیز طرح یہ سمجھ آ گئی بات کہ حقیقت جو نسبی ہے اس میں خدا کے ساتھ غیر خدا کے ساتھ سروکار نہیں ہوتا اور اضافی میں ہوتا ہے، لیکن یہ جو مثالیں ہیں خالق اور رازق، آپ نے کہا کہ خالق ہونا تو کسی مخلوق کو خلق دینا یا رازق ہونا رزق دینا، تو جو رحمان اور رحیم ہیں جو کہ نسبی ہیں، یا قہار اور جبار، وہ بھی تو قہار کسی کے لیے قہر ہے نا، یا جبر کسی کے لیے ہے، مخلوق کے لیے اس میں آ جاتا ہے، رحیم بھی کسی پہ رحیم ہے، تو ایک نسبت تو آ گئی۔ جی اسی وجہ سے ذات رافع کہا ہے نا اسے، نہیں، لیکن وہ غیر خدا ہے نا، وہ جو جس کے ساتھ نسبت ہے وہ غیر خدا ہے، وہ مخلوق کے نہیں ساتھ وہ نسبت ہے۔ دیکھیں غیر خدا، لیکن وہ صفت ذات ہے نا جی، وہ صفت فعل نہیں ہے، خلق اور رزق صفت فعل ہے، فعل کے ساتھ تعلق ہے، ٹھیک لیکن سر، اس میں وہ اللہ کی ذات غفور ہے، اللہ کی ذات رحمان ہے، اس کی ذات کیا ہے قہار ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسم و صفت میں فرق، ایک بات میں نے بیان کر دی تھی کہ اسم اور صفت میں فرق کیا ہے، وہ یہی تھا کہ اسم میں اسم کیا ہے، ذات اور صفت کا مجموع ہوتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا علیم، علیم میں وہ ذات بے اضافہ علم، ذات بے اضافہ علم وہ علیم بنے گی، ذات بے اضافہ سم وہ سمیع بنے گی، ذات بے اضافہ حکمت وہ حکیم بنے گی۔ تو اسم میں ذات اور صفت کا مجموعہ، جبکہ صفات جو ہوتی ہیں مثال کے طور پہ علم و حکمت و سم، وہاں پہ اسم نہیں ہوتا، تو اسم و صفت کا آپس میں یہ فرق ہے۔ اب
کہتے ہیں کہ ذات اور صفات کا تعلق کس طرح ہے؟ کہتے ہیں صفات دو طرح کی ہوتی ہیں، زائد بر ذات اور متحد بالذات، ذات کے ساتھ متحد یعنی عین ذات یا زائد بر ذات۔ اچھا زائد بر ذات ہوتی ہیں، جیسا مثال میں نے دی وہاں پہ، جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ کپڑا سفید ہے، تو یہ کیا کہتے ہیں، یا یہ جسم، یہ دیوار مثال کے طور پہ سفید ہے، تو سفیدی جو ہے وہ اس دیوار کے ساتھ آ کر ملحق ہوئی ہے۔ دیوار بطور دیوار وہ سفید نہیں ہے، وہ سیاہ بھی ہو سکتی ہے، وہ دوسرا رنگ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو سیاہی اور سفیدی اس کی ذات سے باہر ہے، اس کو کہا جاتا ہے زائد بر ذات۔ لیکن وہ کچھ صفات ہوتی ہیں جو متحد بالذات ہیں۔ متحد بالذات میں کہتے ہیں کہ صفت جو ہوتی ہے وہ موصوف کا عین ہوتی ہے، وحدت جو ہے وہ موصوف کا عین ہوتا ہے۔ موصوف وہ ذات یعنی وہ شخص، وہ جس کو مثال کے طور پہ خدا کے ساتھ ہم کہتے ہیں اللہ واحد ہے، یہ وحدت اس کی ذاتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جسم خارج میں وحدت کے ساتھ پایا جاتا ہے، لیکن ذہن جسم اور وحدت کے دو الگ الگ مفہوم، یعنی خارج میں دیکھیں گے تو ایک ہی شخص ہے کہ جو وحدت بھی اسی میں ہے، لیکن ہماری ذہن آ کے تحلیل کرے گی کہ نہیں، یہ وحدت علیحدہ مفہوم ہے، جسم علیحدہ مفہوم ہے۔ بہرحال یعنی یہ کہا ہے کہ صفات دو طرح ہوتی ہیں، یا متحد بذات ہوتی ہیں یا زائد بر ذات ہوتی ہیں۔ جب یہ بات واضح ہو گئی تو سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات حقیقی صفات ہیں وہ عین ذات ہیں یا زائد بر ذات ہیں؟ کہتے ہیں اس کے اوپر دو نظریے موجود ہیں، ایک اشاعرہ کا نظریہ اور ایک فلاسفہ کا۔ اشاعرہ کہتے ہیں کہ صفات نہ عین ذات ہے نہ غیر ذات ہیں، لا ہی ولا غیرہ، نہ عین ذات ہے اور نہ ہی غیر ذات ہے۔ لیکن فلاسفہ کہتے ہیں کہ صفات حق تعالی عین ذات ہے، کہتے ہیں لہذا وہ عالم بھی ہے، قادر بھی ہے، حی بھی ہے، لیکن حیات و قدرت و علم اس کی ذات سے زائد نہیں بلکہ عین ذات ہے، حق تعالیٰ کی ذات کا عین ہے۔ وہ ایسی بسیط واحد ذات ہے کہ جو اپنی اس بسیط ہونے کے ساتھ ساتھ ان تمام مفہوم کی مصداق بھی ہے، تمام کمالات پر حاوی ایک بسیط ذات ہے، لہذا اس ایک بسیط ذات سے ہی یہ سارے مفہوم ہم منسوب کر سکتے ہیں۔ تو بس کہتے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ آیا اللہ کی صفات حقیقی وہ عین ذات ہے یا زائد بر ذات ہے؟ اشاعرہ کے نزدیک زائد بر ذات، فلاسفہ کے نزدیک عین ذات ہیں۔ اب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو ثابت کرنے کے دو طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ خود ذات صفات کے اوپر دلیل بن جائے، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مخلوقات کو صفات حق کا آئینہ ہونے کے باعث، کہ مخلوقات صفات حق کا آئینہ ہے، تو اس آئینہ ہونے کے باعث ان کو اس کے اوپر دلیل قرار دیا جائے۔ کہا جاتا ہے نا انسان مظہر صفات خدا بندی ہے، انسان کی حق تعالیٰ کی صفات کا ظہور انسان سے ہوتا ہے، انسان کامل سے۔ تو اس وجہ سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا ہے، کہ خلیفہ یعنی مظہر صفات خدا بندی، صفات خدا بندی کا اسی سے ظہور ہوتا ہے، لہذا وہ ان خلیفۃ اللہ جو ہوتا ہے وہ پورے اول سے آخر پوری کائنات کے اوپر اس کی حکمرانی ہوتی ہے، خدا کے علاوہ، کیونکہ خدا کا ہی جانشین اور خلیفہ ہے تو سب کے اوپر اس کی حکمرانی ہے، لہذا پوری ما سوی اللہ اس سے مربوط ہے اور وہ خدا سے مربوط ہے۔ خدا اور مخلوقات ما سوی اللہ کے درمیان کیا ہے؟ وہ انسان کامل
ہی راستہ ہے، وہی مظہر صفات خداوندی ہے، وہی اسی سے ہی وہ علم لدنی، وہی علم وحیانی، وہی علم غیب اسی سے ہی صادر ہوتا ہے، وہی ہے جو آپ کو بتا سکے گا کہ پہاڑوں کے پیچھے یا غیب اس عالم میں، دوسرے عالم میں، اس عالم سے ماورا دوسرے عالم میں کیا ہو رہا ہے، یا مثال کے طور کے اوپر اس عالم مادہ کے بعد برزخ میں کیا ہوگا، وہ انسان کامل ہی بتا سکتا ہے۔ فاضل صاحب، یہ انسان کامل اور حقیقت محمدیہ جس کو ہم کہتے ہیں، اور جب ہم قدیم حادث اور قدیم کا ہم پڑھے تھے تو اس میں ہم نے یہ پڑھا کہ حقیقت محمدیہ بھی قدیم وہ زمانی، قدیم زمانی ہے، تو یہ ایک ہی چیز ہے؟ کون سی؟ انسان کامل اور حقیقت محمدیہ۔ جی 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 جی، حقیقت محمدیہ وہی انسان کامل ہے۔ دیکھیں، انسان کامل اسی حقیقت محمدیہ کا وجود عینی انسان کامل ہے، وہ ہر دور میں ایک شخص کی صورت میں وہ آیا ہے۔ مثال کے طور پہ آدم بنا، اس حقیقت محمدیہ کا کیا کہتے ہیں مظہر، اس کا یعنی اس حقیقت کا ایک مصداق آدم تھا، ایک مصداق نوح نبی تھا، ایک حضرت ابراہیم تھے، ایک عیسیٰ تھے، ایک موسیٰ تھے، اور آخر میں اسی حقیقت محمدیہ کا جو پرفیکٹ ظہور ہے وہ کس میں ہوتا ہے؟ وہ ہمارے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود عینی میں، یہ ہے۔ میرے خیال میں چھ چیپٹر تھے، تو ابھی میرے خیال میں 3-4 ایک نشست اور ہوگی اس کے اوپر، اگلی نشست پہ اس کو انشاءاللہ ہم ختم کر دیں گے اس پوری بحث کو۔ ٹھیک ہے سر، یہ ذرا مجھے ریپیٹ آخری 20-25 منٹ مجھے دوبارہ سننے پڑیں گے۔ اچھا جی، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ اس کتاب کو بھی نا مطالعہ، وہ جو بانٹتے ہیں نا، تھوڑا سا اس کو بھی مطالعہ، بعض اوقات جو ہے نا انسان جب دوسری دفعہ تیسری دفعہ پڑھتا ہے نا تو پھر تھوڑی سی چیزیں مزید کلیئر ہونا شروع ہو جاتی۔ جی بالکل، وہ ایکچولی سچی بات ہے، آج میں چیپٹر پہلے پڑھ بھی نہیں سکا تھا، تو اس لیے بھی تھوڑا مجھے مشکل لگ رہا تھا، اگر پڑھے ہوتے پہلے تو شاید پھر آسانی ہوتی، مگر اب میں یہ دوبارہ سنوں گا اور اس کے بعد یہ چیپٹر بھی پڑھ لوں گا۔ جی ٹھیک ہے۔ جی کوئی سوال اگر ہو تو؟ یہ جو وجود صفات کی دلیل بک میں جو دیا ہوا ہے، اس میں جو یہ راہ اول راہ دوم ہے، اس کے بارے میں بتا دیں سر۔ کون سا راہ ہے وہ؟ جو وجود صفات کی دلیلیں ہیں نا، اس میں جہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ صفات خداوند کو ثابت کرنے کے لیے درج ذیل 2 طریقے ہیں، تو یہ 2 جو راہیں ہیں، راہ اول اور راہ دوم، اس کو ذرا سمرائز کر دیں اگر آپ۔ دیکھیں، اس کو ہم نے یہ بیان کیا ہے کہ جو پیچھے جو کچھ بیان کر چکے ہیں برہان صدیقین میں، ملا صدرہ نے بیان کیا کہ وہ جب یہ ساری چیزیں ثابت ہو گئیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ وجود خالص، واقعیت خالص ہے، نہ وہ ماہیت ہے، نہ اس کے اوپر عدم کا اطلاق ہو سکتا ہے، تو کمال اور وجود کی مترادف الفاظ ہیں، تو کہتے ہیں کہ پس اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ واقعی کمال رکھتی ہے، اور واقعی کمال وہ ہے جس کی بازگشت وجود اور واقعیت پر ہو، تو پس وہ کمال خالص ہے۔ جب وہ ذات کمال خالص ہے تو وہ ذات پھر وجود محض ہے، جس میں کسی قسم کی قید اور محدودیت نہیں ہے۔ جب محدودیت نہیں ہے تو اس کا تعین اور مطلق اور نامحدود ہے، تو تمام کمالات جتنے بھی ہیں وجود کے،
आला और अकमल तौर पर उसकी ज़ात पर सारे के सारे सादिक आते हैं। जब ये सारे के सारे क्या कहते हैं सादिक आते हैं तो सारे कमालात और सारे सिफात क्या है, खुद उसका वजूद ही, उसकी ज़ात ही दलील बन रही है उसकी अपनी सिफात पर कि सब कुछ उसके पास है। वो कमाल के उस आला दर्जे पे ना हो तो नक्स लाजिम आता है। ये पहला रास्ता था। दूसरा रास्ता जो है ना वो फलसफी रास्ता है कि मखलूक़ात को सिफात हक़ का आईना होने के बहस मखलूक़ात को उस पर दलील करार देना। वो कहते हैं कि जो हम इल्लत मालूल के चैप्टर में वादे कर चुके हैं कि फाक़िद शय मोती नहीं हो सकती, जो शय किसी को कमालत दे रही है इस तरह नहीं हो सकता कि वो खुद कमाल ना रखती हो, वो खुद कामिल ना हो, इस तरह मुमकिन ही नहीं है। तो कहते हैं कि जबकि मखलूक़ात और मालूलात में इल्म कुदरत और हयात के कमालात का मुशाहदा करते हैं, जब मुशाहदा करते हैं तो ये नतीजा करते हैं कि जिसने उन्हें वजूद अता किया और जो इनका फ़ाइल है वो कभी भी इन कमालात से खाली नहीं हो सकता। कभी भी जब इन मखलूक़ात के अंदर इतने कमालात हैं तो इनका जो खालिक है वो इनसे खाली नहीं हो सकता, बल्कि उसमें ये सारे के सारे कमालात आला व अकमल व अहसन तरीके पर मौजूद है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये बात नामुमकिन है कि जो जो खुद कामिल नहीं है वो किसी को कमाल अता नहीं कर सकती। इसको मंतिक का कायदा फाक़िद शय मोती शय नहीं हो सकती। जो जो ज़ात अपने अंदर जो सलाहियत और कमाल नहीं रखती वो किसी दूसरे को अता ही नहीं कर सकती। मिसाल के तौर पे एक बंदा डॉक्टर नहीं है या मिसाल के तौर पे इंजीनियर नहीं है तो वो कैसे दूसरे को क्या है वो इंजीनियर बना सकता है या वो दूसरे को डॉक्टर बना सकता है? उसी सूरत में ही है कि जब खुद उसके अंदर वो कमाल वो सलाहियत पाई जाती होगी। तो ये दूसरा रास्ता था उसका जो है ना। जी ठीक हो गया, शुक्रिया।